بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فباب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوان وابن حبان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قهوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقاعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم إلى آخر الحديث رواه أبو داود. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رضاءه ليتحول القحط. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، یہ باب ہے صلاۃ الاستسقاء، بارش طلبی کی نماز. جب بارش اپنے وقت سے مؤخر ہو جائے اور بارش کی شدید ضرورت ہو کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور پکھڑ جھاکڑ میں پانی نہ ہو، درندے چرندے پرندے سب پریشان ہوں پانی کے لیے اور کھیتی باڑی نہ ہو اور موسم برسات کا گزر رہا ہو اور بارش نہیں ہو رہی ہو، بارش اپنے وقت سے تاخیر کر رہی ہو، تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سنت کا بیان ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ابھی سے قبل جو باب ہم نے پڑھا تھا سورج گڑھن کا باب، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ گہنا کر اس کی روشنی کو چھین کر بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں، گناہوں سے توبہ کریں، نیکی کی راہ پر آئے. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کبھی قحط سے آزماتا ہے بندوں کو، کبھی سیلاب سے آزماتا ہے، روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر. یہ سب معصیتوں کا، گناہوں کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر آبادی میں رہنے والے لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کی بندگی کریں، گناہ سے پرہیز کریں، چوری چکاری چھوڑ دیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے بھی روزی دے اور زمین سے بھی روزی دے. آسمان سے روزی دینے کا مطلب بارش برسائے، اور زمین سے روزی دے کہ پھل اور پیداوار خوب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن جب تک بے ایمانی، بدعملی، گناہ کا ارتکاب، ظلم، چوری، دھوکے بازی، جھوٹ فریب کی کھیتی نہیں چھوڑیے گا، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تھپیڑا لگاتا رہے گا، سزا دیتا رہے گا. برکت ختم ہو گئی، فصلوں کی برکت ختم ہو گئی، کھیتوں کی کھلیانوں کی برکت ختم ہو گئی. جس قدر بے ایمانی لوگوں کی بڑھتی گئی، دین سے بیزاری بڑھتی گئی، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے روزی تنگ کر دی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ ارحم الراحمین بندوں پر رحم فرماتا ہے، اپنی نعمت کے ساتھ بندوں کی طرف پلٹتا ہے. اور جتنا ہم اس سے امید رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. تو یہ بارش طلبی کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہے. دیکھیے بہت اچھی حدیث آئے گی، توجہ سے سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے. عیدگاہ اگر ہے آبادی سے باہر تو وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کھلے میدان میں کوئی کھیت ہے تو وہاں جا کر کے پڑھیے. سمجھا کہ نکلیے کیسے؟ تواضع کے ساتھ. تواضع کہتے ہیں کبر کی ضد ہے تواضع. متکبرانہ انداز پر مت نکلیے، متواضعانہ انداز پر. تواضع خاکساری ہونی چاہیے. اور عام دنوں کا جو لباس ہوتا ہے، کام کاج کا جو لباس ہوتا ہے، اس طرح کا لباس پہن کر کے جائیے. زیب و زینت کر کے، اچھا کرتا، اچھا پاجامہ، لنگی پہن کے، نئی پہن کے مت جائیے، جو کام کاج کا لباس ہے، تاکہ آپ کا فقر و فاقہ
آپ کی محتاجی ظاہر ہو اللہ کے سامنے کہ آپ اس کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں، سمجھا کہ دل میں خوف و خشیت ہو، آواز کے اندر بھی لرزہ ہو، آنکھیں بھی اشکبار ہوں، ادھر ادھر تاک رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت نہیں ہو جیسے ایک ڈڑا سہما ہوا آدمی جا رہا ہے، تاکہ یہ سب رونی صورت جو بنائیے گا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا۔ مترسراً، آہستہ آہستہ چل کے جائیے، بھاگتے دوڑتے کھٹ پٹ کٹرے ہوئے بھاگتے دوڑتے عیدگاہ مت پہنچیے یا میدان میں مت پہنچیے۔ اور تب وہاں آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت۔ کیسی پڑھی 2 رکعت؟ کما یصلی فی العید، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں نماز پڑھتے تھے، 7 تکبیر کہہ کے نماز پڑھتے ہیں نا عید میں، اسی طریقے سے 7 اور 5 تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں، کسی کو مخاطب کر رہے ہیں جو خطبہ دے رہا تھا، کہ تمہارے اس خطبے کے طریقہ سے نہیں دیا۔ اب کیا خطبہ دے رہے تھے وہ نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن خطبہ دیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر زیادہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی طلبی کی دعا کرتے تھے۔ زیادہ لفاظی چرب زبانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اور اللہ ارحم الراحمین کو اس کی رحمت کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیسے نکلنا، عام دن کے سادہ لباس کے طریقہ سے نکلنا ہے، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ نکلنا ہے، رونی صورت بنا کر کے نکلنا ہے، ڈر خوف کے ساتھ نکلنا ہے، 2 رکعت نماز وہاں پڑھنا ہے امام کے پیچھے، اور کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام خطبہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اور کچھ چیزیں اور زیادہ ہیں، وہ دیکھیے دوسری حدیث کے اندر آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ بارش میں قحط پڑ گیا ہے، یعنی بارش اپنے وقت سے تاخیر کر رہی ہے۔ تو آپ نے لوگوں کی ضرورت کو سمجھا اور لوگوں کی گزارش پر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے نکلیں گے، ہم میدان میں نماز کے لیے نکلیں گے، اور آپ نے کہا کہ مسجد سے ممبر بھی لے کے چلو۔ عیدگاہ میں ممبر نہیں ہے، لیکن اس صلاۃ الاستسقاء میں ممبر ہے۔ ممبر نکالنے کا حکم دیا۔ مصلی میں جہاں آپ عید کی نماز پڑھتے تھے، وہی میدان کے اندر آپ کے لیے وہ رکھا گیا۔ آپ نے ایک دن کا وعدہ کیا، مثلا کل یا پرسوں چلیں گے صبح نماز پڑھنے کے لیے، اور اس درمیان میں کہا کہ لوگوں صدقہ خیرات کرو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، رحم آئے اس کو تم پر۔ اور نکلے کب؟ جیسے سورج کی ٹکیا نکلی، جیسے ظاہر ہوئی آپ نکل گئے۔ ایک لاٹھی بلند سورج ہوا تھا، جو عید کا وقت ہے، سورج جیسے ہی نکلے ایک لاٹھی اوپر آ جائے نماز عید کا وقت ہو جاتا ہے، اسی وقت میں آپ نکلے تو کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی تکبیر اور حمد و ثنا کی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم نے شکایت کیا ہے جد و دیارکم کہ تمہارے ملکوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری زمینوں میں پودے نہیں اگڑے ہیں، زمین بنجر بنی ہوئی ہے، اس میں اگانے کی کوئی صلاحیت نہیں، اور تمہارے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کو پکارو، یعنی ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا، قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو۔ تو اس نے تم کو پکارنے کا حکم دیا ہے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور قبول کرنے کا بھی اس نے وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سچا معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تو بے نیاز ہے، غنی ہے، مالدار ہے، ہم تیرے محتاج بندے ہیں۔ انزل علینا الغیث، اللہ ہم پر بارش برسا، اور جو بارش تو اتارے اس کو ہمارے لیے روزی روٹی کا سامان بنا، اور ایک مدت تک ایسی خوراک ہم کو دے جس کو ہم کھاتے رہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اور اتنا اٹھایا اوپر کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی جا رہی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف اپنا پیٹھ پلٹا، پیٹھ لوگوں کی طرف دکھایا، یعنی قبلہ رخ ہوئے ممبر ہی پر، اور چادر جو لے کر گئے تھے چادر کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا فرمائی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بدلی پیدا کر دی، اور بدلی میں خوب کڑکا کڑکا بجلی چمکی، اور پھر بارش ہوئی۔ تو اب اس کی شکل یہ ہوئی کہ صاحب اس میں یہ ہوا کہ پہلے ممبر پر آپ نے خطبہ دیا، جبکہ عید کی نماز میں خطبہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے، تاکیدی خطبہ ہے وہ، لیکن اس میں خطبہ اتنا تاکیدی نہیں جتنا کہ عید میں ہے، اور عید کا خطبہ نماز کے بعد ہے،
اور استسقاء کی نماز کا خطبہ عید سے پہلے نماز سے چاہے پہلے تو پہلے دے دیں، چاہے تو بعد میں دیں، دونوں طرح کی حدیث آئی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خطبہ بعد میں دیں، کیونکہ نکلے ہیں ہم نماز کے لیے، تو جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ پہلے پورا کر لیں، تاکہ دعا کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے اگر بارش ہو جائے گی تو الحمدللہ مطلوب حاصل ہوگا، ورنہ بارش اگر ہو جائے گی یا زمین گیلی ہو جائے گی تو نماز ہم نہیں پڑھ پاویں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے 2 رکعت عید کی طریقہ سے، اور اس کے بعد تب امام ممبر پر چڑھے اور اس کے بعد خطبہ دے۔ آپ نے خطبے کا مضمون سنا کہ کس طریقے سے اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، اور ایسے بارش برسا ایسا، تو گناہوں کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد یہ تو واعظ بیان ہوا۔ اب دعا کا جب وقت آیا تو یہ جو ممبر رکھا ہوا ہے، ممبر پر آپ پچھے منہ ہو گئے، پیٹھ ہو گیا لوگوں کی طرف، اور چادر لے کر کے گئے تھے۔ یہ جو چادر تھی آپ کی، لائیے اپنی تولیہ لائیے، اس کو مان لیجئے کہ چادر ہے، تو سب لوگ جائیں، امام بھی چادر لے کر کے جائے اور مقتدی حضرات بھی چادر لے کے جائیں۔ اب یہ چادر کو ایسے کندھے پر ڈال لیا، داہنے ہاتھ سے بائیں طرف کندھے کا کھٹ پکڑیے، اب بائیں ہاتھ سے داہنے طرف کا کھٹ پکڑیے، اور اس کے بعد پلٹ کر کے ایسے لے آئیے، تو بائیں طرف والا دائیں آ گیا، دائیں والا بائیں آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ہم نے اپنی حالت پلٹ دی، اور دعا بھی آپ کرتے ہیں، آگے حدیث آئے گی کہ ہاتھ پلٹ کر کے ایسے کہ اللہ ہم نے اپنی حالت پلٹ دی ہے، تو ہماری حالت پلٹ دی، یعنی ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے، نمازوں سے غفلت نہیں کریں گے، چوری چکاری نہیں کریں گے، تو ہماری حالت پر رحم فرما، ہماری حالت بدل دے، قحط کو بارش سے بدل دے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے، بارش کا نہ ہونا قحط نہیں ہے، قحط اصل یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بارش ہو لیکن پودا نہ نکلے۔ اللہ اکبر، اگر فصل نہیں ہوئی تو وہ جو قحط ہی ہوا، سمجھا نا؟ بارش ہونا یہ ضروری نہیں کہ آپ کے لیے فصل بھی تیار ہو، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ بارش دیتا رہے اور آپ کی فصل تیار ہو جائے تو یہ بارش ہوئی، ورنہ اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ آپ بیج ہی نہیں روپ سکے، روپا تو ڈوب گیا، دھس گیا، دہ گیا۔ اس کے بعد فصل جب پکنے کے قریب آئی تو ایک دم سیلاب آ گیا، پوری فصل آپ کی برباد ہو گئی، روزی روٹی سے محرومی۔ اصل قحط یہ ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ جو بارش برسا اس کو ہماری روزی کا ذریعہ بنا، روزی چھیننے کا ذریعہ ہوتا۔ تو اسی طریقے سے چادر کو ایسے ہی رکھنا ہے کندھے پر، داہنے ہاتھ سے بائیں طرف کا کھٹ پکڑیے، بائیں ہاتھ سے داہنے کا کھٹ پکڑیے، اور اس کے بعد ایسے کر کے لے آئیے۔ ظاہر ہے کہ جب اسے پکڑا تو ہاتھ چھوڑیے نہیں تاکہ ادھر ہو جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچے پکڑیے، ایسے داہنے ہاتھ سے نیچے کھٹ پکڑیے، بائیں ہاتھ سے ادھر کو پکڑیے، اور پھر پورے طریقے سے ایسے کیجیے، تو اس میں ہوگا اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، دائیں کا بائیں، بائیں کا دائیں۔ لیکن یہ ذرا مشکل عمل ہے، بس آسان عمل یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بس داہنے ہاتھ سے بائیں کندھے پر کی رومال چادر پکڑیے، اور بائیں ہاتھ سے داہنے کی طرف کا، اور جھٹ سے ایسے آپ نے ایسے کیا۔ جب قبلہ رخ ہو گئے تو پہلے آپ نے تحویل رضا کیا، چادر کو پلٹا، جو کیفیت میں نے بتائی آپ کو، داہنے ہاتھ سے بایاں کھٹ، بائیں ہاتھ سے داہنے کھٹ، اور اس کے بعد پلٹنے کے بعد جو ہے ہاتھ کو آپ نے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ بغل کی سفیدی دیکھی جا سکتی۔ عام دعاؤں کے اندر آدمی ہاتھ اتنا اٹھاوے کہ صاحب چہرے کے برابر ہو یا زیادہ سے زیادہ سر کے برابر ہو، لیکن استسقاء کی دعا میں رفع بلیغ کیا، اونچا اٹھایا تاکہ بغل کی سفیدی دیکھی جائے، اور دیر تک دعا فرمائی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ممبر سے اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے چلے تھے کہ اللہ نے بدلی پیدا کر دی، اور خوب کڑکا بجلی چمکی۔ جب خوب کڑکا کڑکے اور بجلی چمکے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ تیز بارش ہوگی۔ خوب کڑکنا، آسمان میں جو بدلی میں آواز آتی ہے اس کو کڑکا کہتے ہیں، اور اس میں جو بجلی چمکتی ہے اس کو وہی بجلی چمکنا کہتے ہیں، لمعان البرق۔ تو یہ جس بارش میں ہو، گھنی بدلی ہو، خوب کڑکا تیز کڑکے اور اس کے بعد بجلی چمکے، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بارش تیز ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ بارش ایسی دے کہ جس میں خوب کڑکا کڑکے، خوب بجلی چمکے، یعنی موسلادھار بارش تھے۔ اس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تو اس میں تو خطبہ پہلے ذکر ہے، لیکن دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیا ہے۔ اور جیسا کہ میرے بیان سے آپ نے سمجھا کہ خطبہ بہتر ہے کہ بعد ہی میں دیا جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے نکلے نماز پڑھنے کے لیے پہلے وہ مقصد پورا ہو، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ جو چادر کی تحویل کا مسئلہ ہے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، عبداللہ بن زید
بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، دعا فرمائی، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز میں جہری قرأت کیا، جیسے کہ عید کی نماز میں جہری قرأت ہوتی ہے وہ ایسا آپ نے کیا۔ اور پھر دارقطنی نے ابو جعفر الباقر جو اہل بیت میں سے ہیں ان کا مرسل روایت کیا ہے، تابعی جب روایت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو مرسل کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پلٹا تاکہ قحط کو اللہ پلٹ دے، یعنی ہم نے اپنی حالت پلٹی ہے اللہ، یہ اقرار ہے اس کے سامنے، اپنی حالت کو ہم نے پلٹی ہے تو ہماری حالت کو پلٹ دے، قحط کو بارش میں بدل دے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک طرح کی حدیث تھی جو آپ نے پڑھی۔ اب آئیے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں دعا کر دی جائے بارش کی، یہ تو سب سے اچھی شکل ہوئی کہ آدمی میدان میں نکلے، ایک متعین دن مقرر کرے، اس درمیان میں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں سب کے سب، اور سچے دل سے نکلیں، خاشع متواضع، ڈرتے ہوئے اللہ سے، دل میں خوف، آنکھوں میں خوف لے کر کے، عام لباس جیسا میں نے کہا، زیب و زینت، خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے، راستے میں ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہیں، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ مال مویشی کو بھی نکالتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، اللہ دیکھیے ہمارے گھوڑے اور گدھے اور ہماری جانوروں اور ہماری بکریوں پر رحم فرما، لیکن یہ سب سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ دیکھیے حدیث خطبے میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، پہلے بھی جمعہ کے خطبے میں یہ بات آگئی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعہ، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے، خطبہ کھڑے ہی دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، تو عام مصلحت کے لیے امام کو کوئی بات آدمی کہہ سکتا ہے، آپس میں گفتگو خطبے کے درمیان حرام ہے، یہ پڑھ چکے ہیں صلاۃ الجمعہ میں، لیکن عام مصلحت کے لیے امام کو کہنا ہے کہ بارش بہت ہے، اور جو بارش کی قلت ہے اور قحط ہے، اور اس کی جو آپ گزارش کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتائیے، کہ لوگ پریشان ہیں، ہاکار مچی ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے چراگاہ میں چارہ نہیں ہے، جانور مر رہا ہے چراگاہ سے، آدمی ہلاک ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، لوگ راہی مسافر راستہ بھول گیا، راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ گھوڑوں کو پانی کہاں پلاوے گا، اونٹ کو پانی کہاں پلاوے گا، اس زمانے میں وہی سواری تھی، اب کہیں پانی ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی سواری نہیں کر رہا ہے، سفر نہیں کر رہا ہے، تو یہ سب اس نے کہا یا رسول اللہ اموال ہلاک ہو گئے، راستے بھی منقطع ہو گئے، آپ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو وہ سیراب کرے، بارش برسائے۔ آپ نے اسی خطبے کی حالت میں ہاتھ اٹھایا، اور جب امام ہاتھ اٹھائے تو مقتدی حضرات بھی ہاتھ اٹھائے اور امام کی دعا پر آمین کہے، اور آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، چھوٹا سا لفظ ہے، اے اللہ خوب اچھی بارش دے، اللہ خوب موسلادھار بارش دے، اللہ خوب موسلادھار بارش دے۔ اور ابھی ممبر سے آپ خطبہ دے کے اترے نہیں تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور پانی داڑھی سے ٹپ 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 چونے لگا، اور لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچے تھے مسجد کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کہ ایک دم شرابور ہو گئے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرماتا تھا۔ یوں تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہ بات تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیے، دعا کیا، ابھی ممبر پر دعا کیا اور فوراً ہی رب العالمین نے، کہیں کوئی بدلی نہیں تھی۔ حدیث میں آیا کہ جبل صلع نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف سے ایک بدلی آئی جو ڈھال کے طریقہ سے تھی، جو تلوار کے سے بچنے کے لیے جو چھوٹی سی ڈھال ہوتی ہے جو آدمی ہاتھ میں لیتا ہے اتنا ہی بڑا، لیکن وہ بیچ مدینے میں آیا، پورا پھیل گیا، گہرا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر برسنا شروع ہوا، اور برسا بھی 1-2 دن نہیں، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا، رات دن موسلادھار بارش۔ اب جمعہ کے دن دوسرے جمعہ میں جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص پھر آیا اور اسے وہ کھڑا ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا بندہ رہا ہو یا پہلے ہی شخص رہا ہو جو پہلے جمعہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ بارش روک دے۔ اب بارش کی کثرت سے لوگ ڈوبنے لگے ہیں، گھر منہدم ہونے لگے ہیں، راستے ڈوب گئے، سواری اب نہیں چل رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب بارش کی کثرت کی شکایت کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ بارش کو روک لے۔ اب یہ دعا فرمائی تھی کہ جب نکلے لوگ تو بارش میں بھیگتے ہوئے مسجد میں گئے تھے، جب نکلے تو دھوپ ہو گئی تھی، تاج کی طریقے سے پورا مدینہ کھل گیا، تاج جیسے کنارہ پکڑتا ہے، تاج مکٹ جو ہوتا ہے یہ آگے کنارہ پکڑے رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اب بیچ میں یہ حصہ کھلا رہتا ہے، تو مدینہ کے چاروں طرف بدلی تھی لیکن بیچ میں مدینہ کھلا ہوا تھا اور دھوپ کی شعاعیں نکل گئی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے دعا، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بھی آپ نے دعا فرمایا، تو خطبے میں دعا کرنا، اور اس کے بعد جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ انشاءاللہ
صلاۃ الاستسقاء کے قائم مقام ہو گیا، تو ایک دو شکل ہے۔ اور تیسری جو سب سے ہلکی شکل یہ ہے کہ ایسے ہی فرض نماز کے بعد کبھی بارش طلبی کی دعا کر لی جائے، یہ بھی ایک شکل ہے۔ وعنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑا، بہت سخت قحط پڑا، سمجھا کہ نہیں؟ ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اس قدر گرمی اور تیز دھوپ اور بارش کی قلت۔ تو حضرت عمر فاروق جو فضیلت میں اس وقت تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے، لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھائی، انہوں نے درخواست کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب سے۔ اس سے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے دل میں، حضرت عمر فاروق کے دل میں اور عام صحابہ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان مومنین کا کتنا مقام تھا، جبکہ فضیلت میں حضرت ابو بکر کے بعد امت میں سب سے افضل عمر فاروق تھے، لیکن وہ گئے عباس بن عبد المطلب کے پاس اور پوری بات کہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم لوگ بارش نہ ہونے کی شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے تو اللہ ہم کو سیراب کرتا تھا، آپ ان کے چچا ہیں، ہم آپ کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ بناتے ہیں، چلیے۔ تو چلیے کا مطلب یہ ہے کہ نکلے، وہ واسطہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تجھ کو عباس کا واسطہ جیسے بدعتی لوگ کرتا ہے، قبر پجا سب۔ حضرت عباس سے گزارش کیا، حضرت عباس نکلے، باقاعدہ نماز پڑھایا، دعا کی، اور کیا دعا کا جملہ ہے، اللہ گناہوں سے آلودہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوا اور شرم و ندامت کی پیشانی تیرے سامنے جھکائے ہوا، اور میں اس لائق نہیں تھا، لیکن یہ مجھ کو تیرے نبی کے چچا کی حیثیت سے پکڑ لائے اور انہوں نے ہم سے امامت کی ہے، تو ہماری اور ہم اپنے نبی کی لاج رکھ، ہماری عزت رکھ لے، سمجھا کہ نہیں؟ نبی کے چچا کی عزت رکھ لے، بارش دیتے، الحمدللہ بارش خوب ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے جس آدمی کو آپ سمجھتے ہوں کہ صاحب علم ہے، صاحب دین ہے، تقویٰ ہے، اور اس کی دعا انشاءاللہ قبول اللہ تعالیٰ کرے گا، انشاءاللہ امید ہی کر سکتے ہیں، ایسے آدمی سے امامت کروانی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہم انا کنا نستسقی الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے واسطے سے، نبی کے واسطے کا مطلب نبی کے ذریعے تو اس سے بارش طلب کرتے، یعنی نبی ہمارے آگے آگے رہتے تھے، ہماری نمائندگی کرتے تھے، ہم ان کے پیچھے ہوتے، نماز پڑھتے، دعا میں شریک رہتے، اور اے اللہ ہم تیرے پاس تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے میدان میں آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ذات کا وسیلہ نہیں ہے، عبادت کا وسیلہ ہے، ان کی دعاؤں کا وسیلہ ہے، تو ہمیں سیراب کر، حضرت عمر کی دعا ہے فیسقوا، رواہ البخاری، سمجھا کہ نہیں؟ تو شخصیت کا وسیلہ لینا جائز نہیں، عبادت کا وسیلہ، نماز کا، دعاؤں کا، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے اعمال صالحہ کا، کہ اللہ ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے اگر کیا ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ جیسے غار میں 3 آدمی منہ بند ہو گیا تھا تو تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو پیش کیا، اپنے ایمان کا اللہ کو واسطہ دیجیے، اپنے نبی سے محبت کا واسطہ دیجیے، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، کسی نیک آدمی کو لے چلیے کہ آپ دعا کیجیے، تو یہ سب ہے، مردہ کا وسیلہ نہیں، ہاں وہ سب مردود وسیلہ ہے، حرام وسیلہ ہے، شرکیہ ہے۔ وعنہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصابنا، اللہ اکبر، اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بارش ہونے لگی، تو سال کی پہلی بارش تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کا کچھ کپڑا ہٹایا اور بارش کے کچھ چھینٹے بدن پر لیے، رومال رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی رکھے ہوئے تو ہٹا لیا تھا کہ کچھ بارش کا چھینٹا سر پر پڑے، جسم پر پڑے، کہا کہ یہ بالکل رب تعالیٰ کے حکم سے ابھی فوراً ہی نازل ہوئی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ابھی اس کو فوراً پیدا کیا ہے، اس لیے اس نئی بارش سے تھوڑا لطف اندوز ہوا جائے اور اس کی برکت لی جائے، لہذا جسم کے اوپر تھوڑا سا بارش کا چھینٹا آپ نے لیا۔ تو اگر سال کی پہلی بارش ہو، سمجھا کہ نہیں، تو کچھ دیر پانی لینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نہا کر کے بیمار پڑ جائیے، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بارش کے پانی میں نہاتے ہیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا نکلے اور پھر اندر آ گئے، تھوڑا 2-4-10 چھینٹا بدن پر لے لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ سنت ہے اور انشاءاللہ برکت کا سامان ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے، جب بارش ہوتی، بوندا بوندی ہونے لگتی، تو آپ کہتے اللہم صیبا نافعا، اللہ موسلا دھار بارش دے اور نفع بخش بارش دے، بارش خوب ہو اور نفع بخش ہو، ایسا نہ ہو کہ فصل ہماری برباد ہو جائے۔ کہا آپ کو کہ قحط یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، قحط یہ ہے کہ بارش ہو لیکن ہماری زمین پیداواری نہ ہو، اپجاؤ نہ ہو، ہاں کوئی فصل نہ تیار ہو، تو یہ اصل میں قحط ہے۔ کبھی کبھی بارش کی کثرت ہی جو ہے نا بربادی کا سبب بنتی ہے، تو ایسی بارش دے جو ہماری روزی روٹی کا سامان ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔
ایک اور حدیث دیکھیے کتنی اچھی حدیث ہے، اسے سمجھیے کہ بارش کب موسلا دھار ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء میں بارش طلبی کی دعا میں دعا کرتے تھے، اللہم جللنا سحابا کثیفا قصیفا دلوقا ضحوکا تمطرنا منہ رزادا قطقطا سجلا یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم پر بدلیوں کا گھنی بدلیوں سے ہم کو ڈھانپ لے، یعنی پوری بدلی پورے علاقے میں گھنی بدلی ہوتی ہے تو بارش زیادہ ہوتی ہے، بادل ہی نہیں ہے، ہلکا بادل تو کتنا برسے گا، تو گھنی بدلی ہو، پورے علاقے کو ڈھانپ لے گھنی بدلی، سمجھا، اور کثیفاً خوب اس میں کڑک ہو، جتنی زیادہ کڑک ہوگی بارش اتنی تیز ہوگی، سمجھا کہ نہیں، اور دلوقاً تیز بارش ہو، موسلا دھار جس کو کہتے ہیں، ضحوکاً اور اس میں بجلی چمکے، لگے کہ بادل ہنس رہا ہے، بجلی چمکے، تو بجلی چمکے خوب کڑک ہو اور خوب تیز بارش ہو، سمجھا کہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا رزازن، پھر بوندا بوندی ہو، پھر بوندا بوندی کے بعد جھیسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کے یہاں بوندا بوندی سے جو ہلکی ہوتی ہے لیکن بالکل رائی کے دانے کے برابر، مڑوا کے دانے کے برابر یا سوئی کے نوک کے برابر جو ایک دم جھیسی ہوتی ہے، اس طرح کی بھی بارش ہے۔ یہ سب بارش کا ایک سلسلہ ہے، موسلا دھار بارش ہو، پھر وہ تھوڑا سا جھیسی ہو، ذرا سا ہلکی بارش ہو، اور پھر اس کے بعد بالکل ہی ہلکی ہو، سجلن، جیسے لگے ڈول بہہ رہا ہے، اس طریقے سے بارش تھے، یا ذی الجلال والاکرام۔ اور ایک دو حدیث اور ہے مختصر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بڑی اچھی حدیث ہے ماشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ نکلے بارش طلبی کی دعا کرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت دی جو دنیا میں کسی کو نہ دی اور قیامت تک کسی کو نہ دے گا۔ چڑیوں کی زبان جانتے تھے، چڑیا جو بول رہی ہے اس کو سمجھتے تھے، چونٹی جو بول رہی ہے، جو آپس میں ہر مخلوق بولتی ہے لیکن وہ سمجھتی ہے، بیل جو بولتا ہے وہ بیل سمجھتا ہے، گائے جو بولتی ہے وہ گائے سمجھتی ہے، اس کی اپنی بولی ہے، ہم آپ نہیں سمجھتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سب کی بولی سمجھتے تھے، اللہ اکبر۔ گئے جب بارش کے طلبی کے لیے تو دیکھا کہ ایک چوٹی پٹ سوئی ہوئی ہے، ایسے رینگتی ہے نا، اپنے ٹانگوں پر رینگتی ہے، پیٹھ اوپر ہوتی ہے، ٹنگڑی نیچے ہوتی ہے، دیکھا کہ پٹ ہوئی ہے راستے کے اندر، اور ٹنگڑی سب اپنی اوپر اٹھائی ہوئی ہے، اور دعا کر رہی ہے وہ چوٹی، جس کو سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں کو اٹھائے ہوئی ہے آسمان کی طرف۔ سوچئے اس مخلوق کو بھی پتہ ہے کہ رب تعالیٰ آسمان میں ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے رب العالمین۔ اور یہاں بڑے بڑے چقادری مولوی سب کو، صوفی مولوی سب کو، دیوبندی مولوی سب کو نہیں معلوم ہے کہ رب تعالیٰ عرش پر ہے، وہ کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، لیکن اس کی ذات کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کے اوپر رب العالمین ہے، سمجھا کہ یہ صوفیہ لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھیے یہ چھوٹی سی مخلوق سمجھ رہی ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو دعا کر رہی ہے ٹنگڑیوں کو اٹھا کر کے، کیونکہ جیسے نارملی چلتی ہے ویسے ٹنگڑیوں کو کیسے اٹھاتی، کیسے دعا کے لیے اپنی ٹانگوں کو اٹھاتی، تو پٹ ہو گئی، سمجھا کہ نہیں، یا چت ہو گئی، یعنی پیٹھ کو نیچے رکھا اور پیٹ کو اوپر رکھا، نچلا حصہ اوپر ہو گیا، ہاں، پیٹھ کے بل لیٹ گئی، اور پاؤں کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف کہہ رہی ہے، اور وہ جو کہہ رہی ہے وہ سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہتی ہے کہ اللہم ان خلق من خلقک، اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تیری بہت ساری مخلوق میں سے ہم بھی ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنی عن سقیا، کہ تیری بارش سے اللہ تعالیٰ ہم کو بے نیازی نہیں ہے، ہم بھی تیری بارش کے محتاج ہیں، ہم بھی تیری بارش کے محتاج ہیں۔ جب یہ سورہ حضرت سلیمان نے تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کو کہا ارجعوا، لوٹ جاؤ، کسی دوسری مخلوق کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ تم کو اللہ بارش برسائے گا، تم پر بارش برسائے گا، چلو اب ہم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک چوٹی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے تو اب کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چوٹی کو کم نہ سمجھیے، بہت زبردست مخلوق ہے، بہت ذہین ہوتی ہے، سونگھنے کی بہت صلاحیت ہے کہ کہاں اس کی رضا ہے،
اور راستہ نہیں بھولتی ہے، جھنڈ میں چلتی ہے اور اپنا ایک لکیر بناتی ہوئی چلتی ہے اور اسی راستے سے پلٹتی ہے تاکہ راستہ بھولے نہیں، سمجھ لیں گے. اور مستقبل کی پر نظر اس کی بہت ہوتی ہے. برسات میں کیا کھائے گی، کہاں سے ملے گا، سب طرف تو پانی ہی پانی ہوگا. تو برسات آنے سے پہلے اپنی خوراک کو جمع کرتی ہے، مستقبل پر اس کی نظر ہے. ایم کتنا ہائی ہوتا ہے، بار بار چڑھے گی دانہ کو لے کر کے دیوار پر، گرے گی، پھر چڑھے گی، پھر گرے گی، پھر گرے گی، پھر چڑھے گی. ارادہ سے باز نہیں آتی، عزم سے باز نہیں آتی، یہاں تک کہ چڑھ کے چھوڑے گی. اچھا کیا کمال کی ذہانت ہے. وہ جو دانہ لے کے جاتی ہے تو دانہ کے اوپری حصہ ہوتا ہے جو گیہوں لے کے جائے گی، اس کا اوپری حصہ اور نچلا حصہ جو ہوتا ہے اس کے نوک کو توڑ دے گی، وہ کاٹ کے کھا جائے گی. سمجھا؟ اوپر سے اور نیچے سے نوک کو کھا جائے گی، اس کے بعد بیچ کا دانہ رکھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ویسے ہی رکھے گی اور اگر اس کے بل میں پانی چلا گیا تو پودا نکل جائے گا اس میں. جی اس لیے یہ ٹیکنیک ہے، اللہ نے اس کو سکھائی ہے کہ وہ دانے کو آگے سے پیچھے سے کاٹ دیتی ہے. اور کبھی بھی وہ بل بناتی ہے، سوراخ بناتی ہے تو اونچی زمین پر بناتی ہے جہاں پانی کا ریلا نہ پہنچے. اور اگر بارش زیادہ ہوئی اور پانی چلا گیا تو اپنے نکل گئی، اور اس کے بعد جب بارش بند ہوا اور جب دھوپ نکلی تو سارے دانے کو جو بہت اچھے انداز سے وہ اس میں رکھے ہوئی ہوتی ہے سب کو لے کے نکالے گی اور دھوپ میں اس کو سکھائے گی تاکہ اس میں تعفن اور بدبو پیدا نہ ہو. اب پھر اس کو بل میں لے کر جائے گی. سبحان اللہ. سورہ نمل قرآن مجید میں ایک سورت اللہ نے اتاری ہے. بہرحال آخری حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلبی کی دعا کی، بارش طلب کی اللہ تعالیٰ سے. فاشار بظہر کفہ الی السماء، تو آپ نے اپنی ہتھیلی کا اوپری حصہ آسمان کی طرف کیا. سمجھا کہ نہیں؟ اندرونی حصہ جیسے عام دعاؤں کے اندر اندرونی حصہ اپنی طرف کرتے ہیں، آپ پیٹھ کو اس طرف کرتے ہیں، اب ایسے کیا. اندرونی حصہ جو ہے زمین کی طرف، اب پشتے کلائی آسمان کی طرف. یہ حالت بدل رہے ہیں. اے اللہ ہم اپنی حالت بدل رہے ہیں، چادر بدل رہے ہیں، تو ہماری حالت کو بدل دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری حد تک جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے صاحب کتاب نے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی روشنی میں کوئی کام کریں تو کام صحیح ہو ہمارا. وباللہ التوفیق. چلیے.